السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قبر کا تذکرہ اور رداد قرآن میں کہیں موجود نہیں۔ قرآن میں صرف ثم اقبرہ فرمایا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے کچھ حالات، واقعات، سوالات کی مکمل وضاحت فرمائی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے سرحانے بیٹھے رو رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور داڑھی مبارک تر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائیو، اس کی کچھ تیاری کر لو۔ ایک اور جگہ الفاظ ہیں، میں نے روئے زمین پر قبر سے زیادہ ہیبت ناک جگہ نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبر سفر عدم کی پہلی منزل ہے۔ جس کی یہ منزل آسان ہوگی، باقی سفر بھی آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر مٹی کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کی آوازیں سنائیں گے تو آپ نے فرمایا، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو، تو تم زیادہ رو اور ہنسو کم۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں گے، تو میں یہ درخواست کرتا کہ لوگوں کو عذاب قبر کی آوازیں سنائی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سے محبت ہے کہ ہم سب کو عذاب قبر سے صرف متنبہ ہی نہیں کیا، بلکہ نجات کا نسخہ بھی سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کرے گا، وہ اس کے لیے عذاب قبر سے نجات کی شفاعت کرے گی۔ الہی ہم سب کے حافظوں میں اضافہ فرما، سورۃ ملک اور دوسری قرآن کی صورتوں کا حفظ عطا فرما۔ ہمیں ان صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق صحیح تجوید اور لحن سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔